नाज़रीन, आज दुनिया विटनेस कर रही है कि यह जंग कितनी खतरनाक होने जा रही है और इसके असरात जो वो बराह रास्त सबके ऊपर आने वाले हैं। और ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो $100 को क्रॉस कर गई हैं, और ना सिर्फ $100 को क्रॉस कर गई हैं बल्कि ये एक $120 पर बैरल को जो है वो टच कर रही हैं। और जाहिर है कि वर्ल्ड इकॉनमी इसके ऊपर जो अफोर्ड नहीं कर सकती है, और ये प्राइसेस यहां पर नहीं रुकने वाली हैं बल्कि ये $150 पर बैरल जाने वाली हैं, और फिर ये अगले 5, 7, 10 दिनों के अंदर $200 पर बैरल जो है उसको भी क्रॉस कर सकती हैं, जिससे सारे एक्सपर्ट जब उन्होंने वार्न किया था, जितनी भी जो वार्निंग्स थी इस जंग के हवाले से कि ये जंग डिस्ट्रक्टिव होगी, डेंजरस होगी, हॉरिफिक होगी, ये दुनिया की इकॉनमी को हिला के रख देगी, वो तमाम के तमाम जो एस्टिमेट्स हैं वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं और नुकसान उससे भी कहीं ज्यादा है। अब नाज़रीन, दुनिया की इकॉनमी जब वो बाकायदा तौर पर शेक कर गई है, तज्जियों में नहीं, बाकायदा तौर पर जब वो शेक कर गई है, जो वर्ल्ड जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश कर गई हैं, जापान से लेकर साउथ कोरिया से लेकर इंडिया टू पाकिस्तान टू एशिया टू मिडल ईस्ट टू यूरोप, और जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है वो डिक्लाइन की है एंड इट इज अबाउट टू क्रैश। अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर सकती है, और अगले 24, 48, 72 घंटों के अंदर जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं अमेरिका से कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में मेजर डिक्लाइन आया है और ये अबाउट टू क्रैश है, क्योंकि जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है वो कोई खला में नहीं है, वो उसकी इकॉनमी और जो अमेरिकन इकॉनमी है और ये सारी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है ना, तो बाकी जब सारी दुनिया की क्रैश कर रही है तो डेफिनेटली, और $120 को जब वो ऑयल वहां पर टच कर चुका है, तो ये वो प्राइस है जो इस वक्त दुनिया पे कर रही है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि इजराइल ने एक्सपैंड करना है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि इजराइल को कोई रोक नहीं सकता और वेस्ट रोकना नहीं चाहता है, सिर्फ इसलिए। ये एंटिटी जो है वो कितना बड़ा ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है, दुनिया को इतना नुकसान पहुंच रहा है और अभी ये आगाज है। और जो रीजन जो तबाही जो फेस करा, वो खुद G7 जो है वो हंगामी मीटिंग अगले कुछ घंटों के अंदर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं वो बहुत थोड़े रहेंगे और ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। गार्डियन ने ये रिपोर्ट किया है कि बरतानिया के पास सिर्फ 2 दिन का गैस रिजर्व मौजूद है, सिर्फ 48 आवर्स का। उसके बाद जब वो क्या होगा, और प्राइसेस भी ऊपर हैं, रिजर्व भी खत्म हो रहे हैं और प्राइसेस जब वो आसमान को छू रही हैं। अच्छा, अब इसी दरमियान जो बहुत ही खौफनाक चीज़ है, एक तो ये है ना कि दुनिया की इकॉनमी हिल गई, और दुनिया की इकॉनमी हिलने का क्या मतलब? इसका मतलब दुनिया में क्योस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, दुनिया की गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज हो सकती हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस जो इस क्योस के अंदर, क्राइसिस के अंदर डैमेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो दोबारा उठ नहीं सकेंगे, जिससे जॉब्स जो है वो ज़ाहिर है बेरोजगारी पैदा होगी और जॉब्स का खात्मा होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और अब से आगे हर गुजरता दिन जो है वो दुनिया को hundreds of billions of dollars कॉस्ट करने वाला है, क्योंकि हीट जो है वो सारी दुनिया तक पहुंच गई है। तो अब से आगे अगर ये जंग जारी रहेगी तो एक एक दिन जो है वो दुनिया पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और देयर इज नो इमीडिएट साइन ऑफ कोलैप्स इन ईरान, कि ईरान अगले 4, 5, 7 दिनों में कोलैप्स करने वाला है, ऐसा तो कोई साइन है नहीं। तो क्या ये दुनिया अब ये जैसे सेंटकॉम कह रहा है कि वो तो 100 दिन जंग चलाएगा और 6 महीने चलाएगा, तो क्या ये ऐसा होने जा रहा? तो ये दुनिया पर प्रेशर तो बहुत आ चुका है, अब ये प्रेशर किस तरह से ट्रंप के ऊपर चैनलाइज होता है ये बहरहाल हमने देखना है। यहां पर जो जंग है वो इंतहाई खौफनाक हो चुकी है, जब से इसराइल ने जो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक्स किए हैं, उसके बाद जंग जो है वो इंतहाई खौफनाक हो गई है। सीधी ये नस्ल कुशी है जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की जा रही है। दे कैन नॉट फाइट अ रियल वॉर। हमने गजा में भी देखा है, एक छोटी सी हमास के साथ भी वो एक रियल वॉर नहीं लड़ सके, जिसमें आर्मी से लड़ती हैं। प्रॉपर डेलिबरेटली सिविलियंस को जब वो उनके ऊपर जेनोसाइड की गई है, यही काम लेबनान में हुआ है और यमन में हुआ है, और अब जो है वो ईरान के अंदर हो रहा है। जब वो एक रियल वॉर नहीं लड़ सकते, कोई मिलिटरीली अटैक करें ना, मिलिट्री को जाकर लड़ें, तो डेलिबरेटली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे खौफनाक बात है ये ऑयल। इस ऑयल को सिर्फ ये ना समझे कि इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ये जो इसका जो दूसरा पहलू है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है कि ये बाकायदा एक केमिकल वॉरफेयर है। अब एक बार फिर ईरान के जो ऑयल है उसके ऊपर अटैक किया गया है, तो गहरे काले बादल जो हैं वो देखे जा रहे हैं। अब वहां पर बीबीसी ने इसको लिखा कि रात को दिन है और दिन को रात है, यानी वहां पर इतने बड़े आग के शोले हैं कि रात को दिन नजर आ रहा है, इतने आग के शोले हैं, इतनी रोशनी आग की जो है ना हर तरफ, और दिन को क्या है
کہ روشنی نہیں ہے, وہ بادل ڈھکے ہوئے, کالے سیاہ بادل, اور اس کے اثرات باقی ہمسایہ ملکوں کے اوپر ہونے والے ہیں. آرمینیا, آذربائیجان, افغانستان, ناردرن پاکستان, اس حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو وہاں پر یہ جو کیمیکلز ہیں یہ فلو کرتے کرتے یہ ان تمام ملکوں کے اندر جب وہ داخل ہو سکتے ہیں. اور جو ایران کے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی سکن جو ہے وہ جلتی ہوئی جو ہے وہ دیکھی ہے, مطلب باقاعدہ ان کو جلن جو وہ فیل ہو رہی ہے. اور یہ کیمیکلز ہیں, ہم نے کل بھی آپ کو تفصیل میں بتایا تھا کہ یہ کتنا نقصان کر سکتے ہیں. یہ بڑی خوفناک بات ہے. دیٹ مینس کہ یہ مڈل ایسٹ تو بھرا پڑا ہے آئل انفراسٹرکچر سے, تو ایک طرف دنیا کی اکانومی ان شعلوں کے اندر بھسم ہو رہی ہے, اور دوسری طرف اس کا جو یہ پہلو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اگر باقی ریجن کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں اور اسرائیل فالس فلیگ کی بھی تیاری کر رہا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ سوچئے کہ کسی اور ملک کے اندر, مڈل ایسٹ کے کسی ملک کے اندر اس طرح سے کوئی اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ایران کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ نتنیاہو اور اسرائیل جو ہے یہ ایک مکمل عالمی جنگ OIC ورلڈ پر مسلط کر چکا ہے, اور بنیادی گولز یہی ہیں کہ ایران کے اوپر باقی ملکوں کو لڑوانا ہے, پاکستان کو, سعودی عربیہ کو, آذربائیجان کو, ترکی کو, یہ فالس فلیگ کر کے یہ سارا کچھ جو کرنا ہے. تو انتہائی خوفناک صورتحال ہے. اب بحرین کے اندر جو آئل ریفائنری ہے وہ ہٹ ہوئی ہے, اور وہاں پر جب وہ آگ لگی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد بحرین نے فوری طور پر اپنی آئل پروڈکشن جو بند کر دی ہے. کویت میں بڑا میسو اٹیک ہوا ہے جو امریکی بیسز ہیں, اور کویت نے اپنی جو آئل پروڈکشن ہے وہ بند کر دی ہے. تو اب اسٹریٹ آف ہرموز تو چھوڑے نا, وہ کھلا ہے یا بند ہے. اب وہ جو آئل ہے وہ پیچھے سے بند ہو گیا. سعودی عربیہ نے بند کر دیا ہے, LNG پروڈکشن قطر نے بند کر دی ہے, بحرین اور کویت نے پروڈکشن بند کر دیا. تو اب اسٹریٹ آف ہرموز کھلا ہے یا بند ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پیچھے سے پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی. تو آپ کے جہاز مطلب وہ فل ہوں گے تو گزریں گے نا, تو وہ پیچھے سے پروڈکشن ہی بند ہو گئی ہے. اب وہ کوئی جہاز گزرے نہ گزرے, اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ فل ہی نہیں ہو سکتا, سمجھیں. اور قطر نے یہ کہا ہے کہ ہمیں LNG کی پروڈکشن دوبارہ شروع کرنے کے لیے بھی 2 سے 3 ہفتے چاہیے ہوں گے اگر ابھی جنگ رک جائے. یہ 3-4 دن پہلے ان کا بیان تھا. تو یہ آئل والا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس کے نتیجے میں جو کیمیکلز پھیل رہے ہیں ہوا کے اندر, یہ سیدھی نسل کشی ہے جو اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر جب مسلط کی جا رہی ہے. چونکہ انہوں نے سیکھا یہی ہے, انہوں نے کیا یہی ہے. ایک آرمی ہوتی ہے نا, جنگی مشقیں کر رہی ہوتی ہے, پھر وہ اس کو بیٹل فیلڈ میں جا کر اپلائی کرتی ہے جو سیکھا ہوتا ہے. تو یہ تو ایران جنگ سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ غزہ میں نسل کشی کر رہے تھے. تو اب وہی کچھ وہی ٹیکٹکس آتے ہیں, ہسپتالوں کے اوپر بمباری کرنا, سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر بمباری کرنا, اسکولوں کے اوپر بمباری کرنا, میکسیمم تباہی مچانا سویلینز کے اوپر, تاکہ ایک ایسا پین ان کو ایسی تکلیف دی جائے. اور جب وہ ایران کو سبجوگیٹ کرنے میں فیل ہیں تو مکمل ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن جو ہے وہ ان پر امپوز کر رہے ہیں. اب آپ ذرا اگلی خبر دیکھیے, اور مڈل ایسٹ کے ممالک جب اس سے سبق سیکھیں. امریکہ نے سعودی عربیہ سے اپنی ایمبیسی خالی کرنے کا فوری طور پر آرڈر دیا. یہ پہلا وار ٹائم ایویکویشن ہے جو کیا جا رہا ہے ایمبیسیز کا, اور وہ بھی سعودی عربیہ سے. تو یہ امریکہ ہے جس نے ان ملکوں کو پروٹیکٹ کرنا تھا, یہ خود یہاں سے نکل رہا ہے اور ان ملکوں کو جنگ میں دھکیل کر خود نکل رہا ہے. اور کویت کے آفیشل نے کہا کہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم امریکہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, نہ کہ امریکہ ہمیں پروٹیکٹ کرے, کیونکہ امریکی فوج جو کویت میں, اور کویت میں تو ان کی آرمی کی ایمبیسی ہے, آرمی کی جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کویت میں ہے, اس لیے ان کی سب سے زیادہ جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ کویت کے اندر ہوئی. تو کویت کے آفیشل نے کہا کہ یہ تو ہمارا ایئر ڈیفنس ہے جو ان کو بچا رہا ہے, یہ ہمیں نہیں بچا رہے. اور یہ ممالک دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ اپنی تمام صلاحیتیں جو استعمال کر رہا ہے, ان ملکوں کو نہیں بچا رہا جن کو سب سے زیادہ وسائل امریکہ نے لیے ہیں. اب سب سے بڑا ناظرین چیلنج یہاں پر یہ ہے کہ ان گلف کنٹریز کی جو اکانومی ہے وہ بھی امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو آئل کے ذریعے جو پیسے کماتے ہیں اس کا میجر جو انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ میں ہی یہ کرتے ہیں. تو یہ تو مطلب انتہائی کمپلیکس معاملہ ہے. سینٹ کام نے اناؤنس کیا ہے کہ ایک اور ان کا فوجی جب مارا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, سینٹ کام کا ایک اور فوجی جب مارا گیا ہے. تو یہ تعداد جب ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا, اب ایران نے نئے سپریم لیڈر کا اناؤنسمنٹ ظاہر ہے وہ ہو چکی ہے. کل ہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو سید مجتبیٰ خامنائی ہیں جو کہ بیٹے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ مضبوط امیدوار ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ بیٹے ہیں, سپریم لیڈر نے کوئی ایسی نامزدگی نہیں کی تھی, کوئی ایسی نشاندہی نہیں کی تھی کہ ان کو بننا چاہیے, کسی کا بھی نام انہوں نے نہیں دیا تھا. تو یہ اس لیے نہیں بنے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہیں, بلکہ یہ بھرپور سیاسی بصیرت
کے مالک ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک لمبے عرصے سے وہ سارے سیاسی امور بھی دیکھ رہے ہیں اور خطے اور عالمی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک پوری میرٹ کے اوپر جو سلیکشن ہے وہ کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر سپریم لیڈر کے بیٹے ہیں، تو ایک سمبل آف ریزسٹنس، اور یہ ایک میسج بھی ہے جو دے دیا گیا ہے امریکہ کو، اور ٹرمپ کا میسج آیا میں خوش نہیں ہوں، اچھا خوش نہیں ہے یہ، تو خیبر شکن میزائل ایران کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں، نیو جنریشن میزائلز ایران کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں، تل اویو کے اوپر سب سے زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں، حائفہ کو جب نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اب اس سے پہلے انہوں نے آئل ریفائنری جو حائفہ میں اس کو نشانہ بنایا، لیکن اب پھر اس کے اوپر یہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اور باقی جو بحیرہ روم کے اندر آئل فیلڈز ہیں اس کے اوپر ایران جب وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ جہاں پر بھی آئل فیلڈ یعنی ایران میں اگر آئل فیلڈز پر تباہی ہو رہی ہے تو اس کے اثرات صرف ایران میں محدود نہیں رہیں گے، وہ جو گھنے بادل بن رہے ہیں وہ باقی ملکوں کے اندر فلو کریں گے، وہاں پر جا کر یہ نقصان ہوگا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی نیوکلیر کیٹاسٹرافی ہوگی تو وہ صرف اس ملک تک محدود نہیں ہوگی بلکہ وہ باقی ملکوں تک بھی جو ہے وہ جائے گی، اور حزب اللہ نے جو اسرائیلی ہیلی کاپٹر ہے اس کو ہٹ کیا ہے۔ اب میں ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیسے دنیا کی اکانومی اس وقت ہلی ہوئی ہے، دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز اس وقت ہل گئی ہیں۔ سو یو ایس اسٹاک probability of US stock market to crash، بالکل یہ میجر ڈکلائن میں جا چکی ہے and it is about to crash، اگلے 48-72 گھنٹوں کے اندر امریکی جو سٹاک مارکیٹ ہے یہ کریش کر سکتی ہے، لیکن یورپین اور ایشین سٹاک مارکیٹس کریش کر گئی ہیں۔ ایشیا کی سب سے بڑی اکانومیز یعنی جو پاورفل اکانومیز ہیں، انڈیا، جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا، ان سب کی سٹاک مارکیٹز ہیں وہ کریش کی گئی ہیں اور کی ہیں، اور پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی کریش کر گئی ہے، اس لیے پاکستان نے فوری طور پر اس کو جو بند کر دیا۔ ایران وار تھریٹنز پرولونگڈ امپیکٹ آن انرجی مارکیٹس ایز آئل پرائسز رائزز، اس کے ایک تو فوری ہم نقصان ہے جو دیکھ رہے ہیں، پھر اس کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہے جو آنے والا ہے۔ جاپان کی جو اور ساؤتھ کوریا کی بالکل یہ کریش کر چکی ہیں، اور یہ لارجسٹ ایور ڈکلائن ہے جو وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور آسٹریلیا نے میجر لاسز جو وہ فیس کیے، $90 بلین کا آج ان کو نقصان ہوا آسٹریلیا کو، $90 بلین اوورآل آج ہی دنیا کو، چونکہ آج منڈے تھا نا تو دنیا بھر میں سٹاک مارکیٹس کھلی ہیں، آج منڈے نا تو پہلا دن ہے ہفتے کا، تو کھلتے ہی وہ کریش کر گئیں اور انویسٹرز نے وہاں سے جو پیسہ نکال لیا۔ فیوچر ٹمبلز ایز آئل نیئرز $120 پر بیرل، فیوچر اس وقت داؤ کے پر لگ گیا۔ اچھا آئل جب وہ 120 کو ہٹ کر گیا ہے اور اب یہ یعنی فلکچویٹ کر رہا ہے 115 120 110 اور 120 کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے، اس وقت یہ 115 کے اوپر کھڑا ہوا، یہ 120 کو اب ٹچ کر گیا ہے، 115 کے اوپر اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور یہ آگے $150 پر بیرل کی طرف یہ جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کل ہمیں یہ خبر آئے کہ یہ 150 تک جب پہنچ گیا ہے، کوئی دنیا کی اکانومی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ سو ایران وار جب وہ رسک بڑھا رہی ہے، امریکی سٹاک مارکیٹ میلٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے، تو یہ ہیٹ اب امریکہ تک پہنچ چکی ہے، اور اگلے 2-3 دنوں میں بڑے میجر کرائسس کا امریکہ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے ٹرمپ کے اوپر دباؤ آئے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایران میں ابھی کوئی یہ جو مرضی خوفناک یہ چیزیں کر رہے ہیں ایران میں، ایران کوئی 4-5-7-10 دن میں کولیپس ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا، وہ کولیپس ہو سکتا ہے آج سے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، تو پھر یہ کیا 100 دن 10 دن 50 دن یہ دنیا افورڈ کرے گی؟ آلریڈی آج کا جو نقصان ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور کل کا نقصان اس سے بھی ڈبل ہو سکتا ہے، تو ایوری ڈے اب دنیا ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا نقصان اٹھائے گی۔ تو یہ وہی G7 کے ممالک ہیں، بڑی اکانومیز ہیں جو یہ سارا لاس فیس کر رہے ہیں، جو اسرائیل کی غزہ میں جو بربریت تھی اس کے مکمل حامی رہے ہیں اور اسلحہ بھیجتے رہے ہیں اور سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ جاپان کا جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ جو جاپانیز اکانومی ہے وہ آگے کیسے بڑھے گی، اس صورتحال میں اب جاپانیز اکانومی کو کتنا نقصان ہوگا یہ ابھی ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، یہ جاپان کہہ رہا ہے۔ اور اسی درمیان جو ہے وہ سٹاک پلنج ایز US اسرائیل وار آن ایران ریجز، الجزیرہ۔ اچھا رائٹر یہ بتا رہا ہے کہ آئل جو ہے وہ 25% جو وہ اوپر چلا گیا ہے، گولڈ جو ہے وہ ڈراپ ہوا ہے، اور ایران وار جالٹس گلوبل کموڈیٹی مارکیٹ، مطلب اس نے گلوبل جو مارکیٹ ہے اس کو پوری طرح سے شیک کر کے رکھ دیا ہے، انپریڈکٹیبلٹی ہے، کیا چیز کیا ہوگی، کیا مستقبل ہے، انپریڈکٹیبلٹی ہے، اور بزنس کے لیے سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہی یہ
अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि आगे भाई होगा क्या, ये सब ज्यादा मसला होता है। एशियन स्टॉक मार्केट्स प्लंज एज ऑयल सर्ज टू $110 पर बैरल। एशियन मार्केट को सब ज्यादा आज नुकसान हो रहा है। अच्छा, G7 की हंगामी मीटिंग आज अगले कुछ घंटों में होने जा रही है और इसमें वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, जो उनकी इकॉनमी का सत्यानाश हो रहा है, इसको वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, G7 के पास ऑयल रिजर्व है और वो उन्होंने रखा हुआ है क्राइसिस के लिए। ये 300 से 400 मिलियन बैरल ऑयल है जो उन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है। ये G7 ममालिक का है कि अगर कोई ऐसा दुनिया में क्राइसिस आ जाता है तो वो इसको इस्तेमाल कर सके और मार्केट को जो है वो स्टेबलाइज कर सके। तो G7 आज इसको जो है वो यानी ऑथोराइज करने जा रहा है कि इस स्टॉक में से जो वो ऑयल इस्तेमाल किया जा सके। ये है 300 से 400 मिलियन बैरल ऑयल, ठीक है ना, जो G7 ममालिक के लिए है। लेकिन अब इसमें सवाल यह है कि G7 ममालिक जो हैं ये इनका पर डे कंजम्पशन कितनी है, यानी ये तो काफी ऑयल है ना, ये किसी एक मुल्क के लिए काफी ऑयल है, मतलब वो महीने इसको जो वो लेकर चल सकता है। लेकिन ये तो G7 का ऑयल है ना इन टोटल, तो G7 की कंजम्पशन कितनी है? 30 से 40, 30 से 32, 35 मिलियन बैरल जो है वो पर डे की कंजम्पशन है। यानी कि ये जितना उनके पास स्टॉक है ये 8 दिन के लिए इनफ होगा, 10 दिन के लिए होगा, बस इतना ही। और ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये अपने रिजर्व को यानी खत्म होने के करीब भी मामला जाए कि अब हमारे पास सिर्फ 48 घंटों का रह गया। ये ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे बड़ी इकोनॉमीज नहीं चलती। ये अपने स्टॉक को खाली करने के करीब भी नहीं लेकर जा सकते। ये 2-3 दिन तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उसको खाली नहीं कर सकते। ये बिल्कुल खाली हो गया तो फिर देखी जाएगी, ऐसा नहीं ये कर सकते। उसके बाद क्या देखी जाएगी, समझ रहे? तो इसलिए अब ये बड़ा नाजुक मरहला आ गया है। अब अगले 72 घंटे इस हवाले से फैसला कुन साबित होंगे। या तो मामला बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाएगा और दुनिया में तबाही होगी, हर तरह की तबाही होगी, या फिर जो है वो दुनिया होश के नाखून लेगी, यानी कि ट्रंप होश के नाखून लेगा और दुनिया उसके ऊपर दबाव डालेगी और इस तबाही को रोका जाएगा। और ये जंग एक लाहासिल जंग है और सिर्फ इसलिए मुसल्लत की गई है कि इसराइल को एक्सपैंड करना, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। कोई जरूरत नहीं है दुनिया को ये कीमत चुकाने की, कोई दुनिया को जरूरत नहीं है ये क्राइसिस फेस करने की। जो असल ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो इस फसाद की जड़ है, उसको रोकना ये दुनिया के लिए नागुज़ीर हो चुका है। गार्डियन ने कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन के पास सिर्फ 2 दिन की गैस स्टोरेज रह गई है, तो अब बरतानिया 2 दिन के बाद जब वो क्या करेगा। और अगर ये अमेरिका से लेते भी हैं तो वो उसकी प्राइसेस बहुत हाई हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा जो है वो ऊपर जाएगी और इकॉनमी हिली हुई है, स्टॉक मार्केट जो वो क्रैश कर रही हैं, तो ये काम चलेगा नहीं। अच्छा, उधर से ईरान जो है वो आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, जो इन्होंने ताज़ा तरीन मजीद हमले ईरान पर किए हैं, उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किए हैं और वही मनाजिर दोबारा से देखे जा रहे हैं। आसमान जो है वो बादलों से ढका हुआ है और ये बहुत ही सफाकियत है जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि ईरान सब्जुगेट नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि ईरान में ये अपने मकासद अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये सीधी नस्लकुशी है जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की जा रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट है जो ईरान के लोगों को दी जा रही है। ये ईरान के लोगों की आज़ादी है जो इजराइल उनको देने आया। लेकिन ये बात बहुत खौफनाक है, ये किसी भी मुल्क में ये वाक़या हो सकता है। तो ये न्यूक्लियर लाइक डिस्ट्रक्शन है जो इस वक्त हो रही है। और न्यू जनरेशन खैबर शिकन मिसाइल जब ईरान ने इस्तेमाल किया, तल अवीव को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया है। तल अवीव को देखें, इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान में क्या तबाही आ रही है, उसमें मोरालिटी का कोई क्वेश्चन नहीं। इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया की मार्केट्स क्रैश कर रही है, इसराइल को फर्क नहीं पड़ता दुनिया में इन्फ्लेशन है। ये सारा फर्क पड़ता है अमेरिका को। इसराइल को फर्क पड़ेगा अगर इसराइल का मुंह तोड़ा जाएगा, इसराइल को फर्क पड़ेगा अगर तल अवीव का हुलिया बिगाड़ा जाएगा, इसराइल को फर्क पड़ेगा अगर इसराइल की लीडरशिप को हिट किया जाएगा। तो ये इसराइल को अगर आप हिट करेंगे तो इसराइल को फर्क पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका को बाकी तमाम फैक्टर्स मुतासर कर रहे हैं और अमेरिका को ज़ाहिर है मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि वो देखें ईरान को वो तबाह बर्बाद तो कर सकता है, लेकिन अब एवरी डे की एक कॉस्ट है और जो ये दिन गुजरते चले जाएंगे अमेरिका अपनी ताकत को आधा करता चला जाएगा, अमेरिका अपनी ताकत को डैमेज करता चला जाएगा। और जब वो इस जंग से निकलेगा, चाहे वो ईरान को तबाह कर चुका हो, उसकी अपनी ताकत जब वो इससे भी आधी जब वो हो चुकी होगी और वो सुपर पावर का जो उसका स्टेटस है वो डैमेज हो चुका होगा।
اور امریکی سیاست جو اس کے جو اثرات امریکی سیاست پر آئیں گے وہ اس سے الگ ہیں، اور جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں وہ الگ ہیں. تو یہ امریکہ کے لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر پریشر ایک ہے، لیکن مزید پریشر جو وہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب اسی درمیان جب وہ ایران نے جو اسرائیل کے اندر ان کی سب سے بڑی بیس ہے جو امریکہ استعمال کر رہا ہے، اس کو سب زیادہ ایران نشانہ بنا رہا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں اس پر کافی اٹیک کیے گئے ہیں، اور یہ تازہ ترین اٹیک بھی اس پر کیا گیا ہے. ڈرونز اور خیبر شکن میزائل یہ سارے استعمال کیے گئے ہیں. یہ بڑا ہیوی میزائل ہے جو ایران استعمال کر رہا ہے. اور اگلے چند گھنٹوں کے اندر اور اگلے 1-2 دن کے اندر ایران کے جو حملے ہیں ان میں شدت اور زیادہ جو بڑھنے جا رہی ہے. IRGC پاؤنڈ US بیس ان کویت ود میزائل بیراج سویمز آف ڈرونز. اچھا، کویت کے اوپر بہت بڑے حملے ایران نے کیے ہیں اسی نئی ویو کے اندر، جس میں ڈرونز بہت زیادہ استعمال کیے گئے ہیں، بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے ہیں، اور جو کویت کے اندر امریکی ہیلی کاپٹر بیس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. اور جو یہاں پر آئل ڈیپوز ہیں جو امریکی ریفیول ٹینکرز استعمال کر رہے ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. یعنی جو امریکی انفراسٹرکچر ہے اس کو میجرلی جو ہے وہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا حملہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے. میسو فائر بھی وہاں پر دیکھی گئی ہے یہ آئل ڈیپوز کے اوپر. یعنی وہ ایران والی وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو ایئرپورٹس کے اوپر، بیسز کے اوپر جو ڈیپوز لگے ہوئے ہیں جہاں سے فیول ٹینکرز آئل بھر رہے ہیں، اس کو بنیادی طور پر جو ڈیمیج کیا گیا ہے. تو بلیک سموک اسٹل پلمنگ فرام دا سائٹ ویزیبل فرام دا لانگ ڈسٹینس. تو کویت جیسے ملک میں بھی گہرے گھنے جو دھواں ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. دھواں اٹھتا ہوا جو وہ دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. آئل ڈیپوز کے اوپر وہاں بھی اٹیک ہوا ہے. تو کسی اگر بڑی آئل سائٹ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے جیسے ایران میں ہوا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا، ایران میں یہ آئل کو اس لیے ڈسٹرائے کر رہے ہیں کہ ایران کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے. تو تاکہ ایران کے لیے ایک لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوں، غربت، کیوس، کرائسس، لوگ انتہائی مشکل ترین زندگی میں چلے جائیں اور الٹیمیٹلی جب بغاوت کر دیں، ان کی حالت کو انتہائی قابل رحم بنایا جائے. تو بحرین کے اندر ان کی جو سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے وہاں پر آ کر کچھ ڈیمیج ہوا ہے، کچھ آگ بھی وہاں پر لگی ہے. مطلب مکمل وہ ڈسٹرائے نہیں ہوئی لیکن وہاں پر یہ ڈیمیج ہوا ہے، اور درجنوں وہاں پر زخمی بھی ہوئے ہیں. اور بحرین نے فوری طور پر جو آئل پروڈکشن ہے اس کو جو وہ بند کر دیا ہے. یہ معاملہ بھی بڑا خطرناک ہے. اور حزب اللہ نے اسرائیلی ہیلی کاپٹرز کو ہٹ کیا ہے. ایک بار پھر جو اسرائیلی ہیں وہ لینڈ کرنا چاہ رہے تھے لیکن حزب اللہ نے آگے سے پھر کنفرنٹ کیا. امریکہ نے سعودی عربیہ سے میں اپنی ایمبیسی جو ہے فوری ایویکویشن کا آرڈر دیا. یہ پروٹیکشن ہے جو سعودی عربیہ کی جا رہی ہے، گلف کی جا رہی ہے. امریکہ اس جنگ کو اس خطے کو جنگ میں دھکیل کر خود یہاں سے انخلا کر رہا ہے. تو اس لیے ایران نے کہا کہ اب وہ اکنامک انٹرسٹ کو نشانہ بنائیں گے، کیونکہ یہ تو تیزی کے ساتھ یہاں سے انخلا کر رہے ہیں تو امریکہ ڈیمیج کیسے ہوگا. تو اب اکنامک انٹرسٹ، اور خاص کر جو ایران کے آئل کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اس کے بعد ایران نے یہ کہا کہ ہم اکنامک انٹرسٹ کو نشانہ بنائیں گے. سینٹ کام کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایک اور جو فوجی ہے وہ مارا گیا ہے، اور اسرائیل دھمکا رہا ہے کہ نیا جو سپریم لیڈر ہے ایران کا اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. تو یہ جناب اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز رکھا کریں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.